وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، امتیاز گل اور طاہر خان کا سلام۔ ناظرین، اگر تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں تو چھوٹی بڑی راج دہانیوں اور ریاستوں پر مشتمل ہندوستان اس وقت باقاعدہ ایک ملک کہلایا جب اس خطے پہ مسلمانوں نے اپنا قدم رکھا، اور مسلمان صرف یہاں آئے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک تہذیب و تمدن اور فیوچر کا ایک ویژن لے کر بھی آئے، اور یہی ہوا کہ اس کے بعد اس خطے کو سونے کی چڑیا کے نام سے پکارا گیا۔ اور ناظرین، اگر اس کے بعد ہم دیکھیں تو برطانوی سامراج کے خلاف جب ایک مہم شروع ہوئی تو اس میں بھی مسلمانوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، اور 1857 کی جنگ آزادی جب ناکامی سے دوچار ہوئی تو اس کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں دلی ہو یا ہندوستان کے دیگر علاقے مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور اس کے بعد بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ آج کے ہندوستان میں جو 20-25 کروڑ مسلمان ہیں وہ شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں، گویا کہ مذہب کے نام پہ ان کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ 1940 میں وہ لیڈر کہ جو اس سے پہلے کہیں کانگریس کا حصہ تھے، میری مراد قائد اعظم محمد علی جناح سے اور ان کے رفقا سے ہے، انہوں نے اپنی سوچ بدلی اور دو قومی نظریے کے تحت ایک نیا وطن وجود پہ لے کے آئے جس کو پاکستان کے نام سے ناظرین جانتے ہیں۔ اور آج یقینی طور پہ وہ لوگ کہ جو اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے وہ شرمندہ ہوں گے، اور یقینی طور پہ ان کو شرمندہ ہونا بھی چاہیے کہ آج کی بھارتی سرکار نے جو کچھ کیا ہے یا کر رہی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1947 میں جو ملک کی ڈیمانڈ کی گئی تو بنا تھا ملک وہ حقیقت مبنی تھا، اس کی شدید ضرورت تھی، اسی کے نتیجے میں ہی اس خطے میں مسلمان اپنے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج نریندر مودی کے ہندوستان میں کبھی تو گائے کے گوشت پہ اور کبھی حجاب کے نام پہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اپنے وجود کو وہاں پہ شدید خطرے میں ایک طرح سے محسوس کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اب ایک تحریک جنم لے رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اب وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کو ایک نئے ملک کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے عقیدے اور مذہب کو محفوظ کر سکیں۔ لیکن یہ کرناٹکا میں جو حجاب پر پابندی کا جو فیصلہ ہے بھارتی حکومت کی جانب سے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں ناظرین؟ بھارت کی حکومت کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور مسلمان ہی نشانے پہ کیوں ہیں؟ کیا اس کے مقاصد سیاسی ہیں، یا جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہندوتوا کا ایک وسیع ایجنڈا ہے جس کے ذریعے ہندوستان کو مکمل طور پہ ایک ہندو ریاست میں تبدیل کرنا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ کسی کے لیے رہنے کی گنجائش نہیں ہے؟ لیکن اس کے ساتھ دو جڑے سوال اور کہ وہ ہندوستان کے جو اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کہلاتا ہے، اور وہاں کی عدلیہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی آزاد عدلیہ ہے، اگرچہ وہ بابری مسجد کے معاملے پہ بڑی بری طرح ناکام ہوئی ہے اور وہ فیصلہ کہا جاتا ہے کہ بڑا کمپرومائزڈ فیصلہ ہے، اب کی بار بھی یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، تو کیا عدالت ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ دے گی جس میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور جو مذہبی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، یا پھر وہاں پہ بھی ہندوتوا کی فلسفی پریویل کرے گی؟ اور ساتھ میں بار بار جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ عالمی برادری پہ اٹھتا ہے کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، یہاں پہ انسانی آزادی کی بات کی جاتی ہے، کیا کشمیر کے معاملے کی طرح اس معاملے پہ بھی عالمی برادری صرف ایک مذمتی بیان دے کے تشویش کا اظہار کر کے آگے بڑھ جائے گی، یا اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کیا جائے گا؟ یہ دو سوال ہیں جن کا ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آج کی اس بحث میں۔ اس کے ساتھ ناظرین، پاکستان کے اندر سیاسی ٹمپریچر اپنے عروج پہ، اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن پہلے میں کچھ اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ وہ آراء سنائیں کہ جو ہندوستان سے ہم نے لی ہیں، اور وہاں کے پارلیمنٹیرینز اور وہاں کی جو دانشور ہیں وہ مودی سرکار گویا کہ سرکاری سرپرستی میں وہاں پہ جو ہندوتوا کی پالیسی چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پہلے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد ڈیبیٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب، کیا کہیں گے سر جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے بالخصوص مودی سرکار کے نیچے؟ کیا وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 80 لاکھ ووٹرز ہندو ہیں، تو اب وہ حکومت کے جو معاشی فرنٹس پہ
اور لگتا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور کہیں نہ کہیں دفاع کے محاذ پہ بھی ناکام ہو چکی ہے. وہ اس کو لگتا ہے کہ سروائیول کا یہی راستہ ہے, لہٰذا اس راستے پہ چلا جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ مقاصد کچھ اور ہے؟ دیکھیے, بنیادی تو ایک فلسفہ ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا یا RSS کا تھا, اور وہ یہی ہے کہ یہ ملک ہندوتوا کا ہے, جس کو کہتے ہیں شدھ ہندو سماج. اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف ہندوؤں کی یہ بستی ہے یا علاقہ ہے, اور اس حوالے سے ان کے BJP کے کئی رہنماؤں نے گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران کوئی شک نہیں چھوڑا ہے. اب دیکھیں نا, ڈاکٹر سبرامنین سوامی نے 2 سال پہلے, اپریل 2020 کی بات ہے, اس میں اس نے بڑے واضح طور پہ BBC کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ جہاں پہ بھی مسلمان ہوتے ہیں وہاں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. ساتھ میں اسے یہ بھی کہا کہ جہاں پہ بھی مسلمانوں کی آبادی 30% سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب وہ BBC کی رپورٹر نے اس کو کہا کہ لیکن آپ کے آئین میں تو برابر کے حقوق ہیں تمام شہریوں کے لیے. تو اس نے کہا نا, برابر کے حقوق صرف ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی برابر ہیں, یعنی اور یہ کہ مسلمان اس کیٹیگری میں شمار نہیں ہوتے. تو وہ ڈاکٹر سبرامنین سوامی نے بالکل واضح کر دیا, ڈیفائن کر دیا کہ جو ایکول سٹیزنری رائٹس ہمارے بھی آئین میں وہ آرٹیکل نمبر 25 ہے, اس کے مطابق تمام شہری برابر ہیں. وہاں پہ اس نے کہا کہ نہیں, اس کا اطلاق صرف ہوگا ہندو برہمن پہ. اب جب 2014 سے اگر اس قسم کے خیالات کا پرچار ہو رہا ہے تو اس میں جو کچھ اس وقت ہے, جس انداز میں ان کے RSS کے اور BJP کے جو ملیٹنٹ آرمز ہیں وہ کر رہے ہیں, اس پہ کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا تھا, اور یہ ہم 4-5 برسوں سے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یا دوسرے کچھ مسلم ممالک میں یہ مسئلہ ہوا کیونکہ کچھ لوگوں کو شے دی گئی مذہب کے نام پہ, مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا. تو آپ خدا کے لیے بھارت میں یہ کام نہ کریں, کیونکہ یہی آپ کو واپس آ کے کاٹے گا. اور وہی ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں اب بھارت کا جو سیکولرزم تھا وہ ایک تماشا بن گیا. بلکہ کوئی سادھوی ٹھاکر صاحبہ ہیں BJP کی, لوک سبھا کی ممبر ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہندو سماج میں عورتوں کو نقاب پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں پہ ہندو سماج, انہوں نے کہا ہاں آپ مسلمانوں میں ہیں, اگر گھر پہ ہیں تو پھر آپ نقاب پہن لیں, حجاب لے لیں. یعنی انہوں نے تو ٹوٹل انہوں نے کہہ دیا بنیادی طور پہ کہ یہاں پہ حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بڑا ڈپلومیٹک انداز میں. لیکن آپ تصور کیجئے کہ وہ یہ پیغام جب ایک رکشے والے کے پاس, ریڑے والے کے پاس, ٹیکسی والے کے پاس, عام دکاندار کے پاس جاتا ہے تو وہ کیسے سوچے گا, کیونکہ اس میں کے دماغ میں جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اس کو تنقیدی انداز میں پروسیس کرنے کی صلاحیت بہت محدود ہوتی ہے, ورنہ تو یونیورسٹی پروفیسر ہوتا. لہٰذا آپ ان کو بھڑکا رہے ہیں لوگ. صحیح. لیکن طاہر صاحب, انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو اس کے باوجود کہ کشمیر کے اندر روز اول سے گویا کہ پارٹیشن کے بعد سے وہاں پہ ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم ہے, لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک طرح سے انتہا پسندی کو, شدت پسندی کو وہاں پہ نہیں اپنایا. اور ہم نہیں دیکھتے کہ ہندوستان کے اندر اس بنیاد پہ کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو خود کچھ حملے ہو رہا ہوں یا کچھ اور کیا جا رہا ہو, اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر اور ان کو اتنا کارنر کرنا, اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ وجوہات کیے ہیں؟ اور پھر مجھے کہیں جو لگتا ہے, میرے ایک اپنی رائے ہے, شاید آپ اسے اتفاق نہ کریں, کہ اس طرح کے ایشوز کو چھیڑ کے بنیادی طور پر جو 2 ملکوں کے درمیان ایک بڑا ایشو ہے کشمیر کا, اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ کہیں پس منظر میں چلا گیا ہے. اور وہاں پہ جو ہندوستان کر رہا ہے ڈیموگرافک تبدیلی, شاید لگتا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں حجاب اور اس طرح کی چیزیں ڈومینیٹ کریں گی, اور اس دوران وہاں پہ ایک ڈیموگرافک چینج آ جائے گی. اور ہم بھی اس مسئلے سے اپنی توجہ کہیں ہٹا چکے ہیں, ہم بھی کہیں حجاب کو زیادہ پرومیننٹ کر رہے ہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں, کشمیر کہیں پس منظر میں چلا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہیں کوئی سیاسی حکمت عملی کے تحت تو یہ نہیں کر رہا نریندر مودی, یا نہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہندوتوا ہے کی فلاسفی کے نیچے اب وہاں پہ مسلمانوں کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے, لہٰذا اس ملک کو پوری طور ہندوستان ملک, ہندو ملک بنانا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کے سوال میں کافی سارے سوال ہوتے ہیں. صحیح. یہ آپ کو چکرانے کے لیے یہ تو آپ کی بات درست ہے, چکرایا تو گیا. لیکن ایک بات ہے جو میں اپنے جواب میں کہوں گا کہ جب یہ ہوا نا مسکان خان کا 19 سالہ طالبہ کا ایشو, تو ایک نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ باہر بھی
وہ معاملہ چلا ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہندوتو امتیاز صاحب نے بات کی، تو جو OIC کا بیان آیا ہے جی ہاں، اسلامی تعاون تنظیم کی، اس میں بھی اس طرف تھوڑا اشارہ ہے، یعنی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر رویہ ہے، بیہیویئر ہے، تو اور پھر چلو OIC تو مسلمانوں کا سمجھ، لیکن امریکہ کے جو مذہبی آزادی کے جو سربراہ ہیں، تو اس کا جو اسی پہ بیان آیا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا اس کی طرف یعنی دبے دبے الفاظ میں بالکل وہ اسی میں ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تشویش تو دنیا میں بھی ہے۔ ایک بات اور ہے، دیکھو نا، ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم پاکستان میں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ حقائق بھی ہیں بھارت کے مسلمانوں کے حوالے سے، آپ کچھ بھی کہیں، لیکن ان کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ سیم میں کہہ سکتا ہوں جس طرح پاکستان میں آیا ہے۔ یعنی بچی کے پاس پھر وہ گئے ہیں، ان کے نمائندے، ان کو پیسے بھی دیے ہیں، تو یہ ایک میسج ہوتا ہے صحیح کہ مسلمان اگر ایک بچی کے ساتھ ہوا بھی ہے کالج میں، لیکن اور پھر یہ جو مزاحمت ہوتی ہے نا، ریزسٹ، یہ فطری بات ہے۔ جو مزاحمت کرتا ہے یا کرتی ہے وہ ایک نیچرل ہے کہ اس کو سپورٹ۔ اور بچی نے کہا نا BBC والے انٹرویو میں کہ جب مجھ پہ وہ دباؤ بڑھ گیا لڑکوں کا، تو میں نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر یہ وہ، تو وہی پوری دنیا میں آپ کے ٹی وی نے بھی ابھی دکھایا، تو لہذا لیکن یہ ایک ٹیسٹ کیس ہو گیا میرے خیال میں وہاں پہ حکومت کے لیے بھی، کہ شاید اگر ان کے ذہن میں جس طرح تفصیل سے امتیاز صاحب نے بات کی، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا، میرے خیال میں وہ اب جو ریئیکشن آیا ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ہمیں ذرا کچھ چیزیں ہیں نا وہ حقائق بیان کرنی پڑے گی۔ میں خود انڈین میڈیا کو بلکہ ایک پروگرام میں بھی شامل تھا، ہم نے تو اپنے کچھ، ہاں جی بالکل، بلکہ آپ نے ایک اویسی صاحب کا چلایا، اور اس کے علاوہ 2 یا 3 پارلیمنٹیرین، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں نہ پارلیمنٹیرین کے علاوہ بھی صحافیوں کا، پھر ہیومن رائٹس والوں کا، پھر پبلک کا بھی، لڑکیوں کا، ہندو لڑکیاں اور لڑکے ان کے سپورٹ میں، تو اس کو بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ایشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ جو ہندو ہیں انہوں نے بھی ان کا سپورٹ، مطلب اس کا سپورٹ، اس کی حمایت کی ہے۔ صحیح۔ ایک چھوٹا سا ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے میں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امتیاز صاحب، انفیکٹ جس طرح طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ اس کے خلاف ریئیکشن صرف مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ خود ہندوؤں کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہیں لوگ کہ جو اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں، بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ سر بابری مسجد کے معاملے پہ وہاں کی جو عدلیہ ہے، کہا جاتا ہے کہ بڑی انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہے اور کوئی پریشر نہیں لیتی، لیکن بابری مسجد کے فیصلے میں تو لگ رہا تھا کہ ایک ہندو ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر اثر لیے ہے۔ اس معاملے پہ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں عدلیہ انڈیپینڈنٹلی چیزوں کو دیکھے گی؟ اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے سر بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جڑا ایک اور چھوٹا سا سوال کہ عالمی برادری صرف تشویش کی حد تک رہے گی یا اس سے آگے بھی جانا چاہیے یا جائے گی؟ ایک تو یہ کہ جو عالمی برادری ہے نا، ہاں، یہ ہماری کوئی سگی نہیں ہے تو نہیں یہ سر مفادات، اور یہ جو بھی جتنے بھی کمزور ممالک ہیں ترقی پہ، ان کی سگی نہیں ہے، ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتی ہے، کیونکہ عالمی برادری جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے امریکہ، اس کے بڑے اتحادی برطانیہ، جرمنی۔ تو جب بھی کوئی ان کے مفاد کا مسئلہ ہے، چاہے اقتصادی مفاد ہے چاہے سیاسی مفاد ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ سرکار، انکل سیم، مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں بین الاقوامی برادری کو بھول جانا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے کیا پوچھا وہ مجھے بھول ہی گیا۔ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں کی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، بابری مسجد کے فیصلے کی میں نے ذکر کیا۔ جی بالکل، دیکھیں وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس کا اس قسم کا کیس جو ہے، کیا جو پینل بیٹھا ہوا ہے ججوں کا، اس میں کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں، وہ تو میرے خیال میں کوئی نہیں شاید ایسے تو چونکہ اگر مسلمانوں کا اس میں پینل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے امکان یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ جو میجورٹی ہے، مطلب وہاں کی میجورٹی آبادی، اس کی ایسپریشن سے ملتا جلتا کوئی فیصلہ ہو جائے۔ ہمیں اس پہ بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپنے ان کے کچھ تعصبات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ایسا جج جو اس RSS یا BJP یا دائیں بازو کی اور جو جماعتیں ہیں، شیو سینا، اس کے خیال کا ہو اور ان کو اپنے ان کے مدرسوں میں یہ پڑھایا گیا ہو کہ یہاں تو باہر سے لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ پہ قبضہ کیا، 400-500 سال حکمرانی کی، تو کیا وہ ان چیزوں کو مثلا مسجد ہے یا کوئی مدرسہ ہے، کوئی اسلامک یونیورسٹی ہے، اس کو وہ ہمدردی اور اس نظر سے دیکھے گا کہ یہ ہندوستان میں ہے، یہ بھارت میں ہے؟ وہ میرے خیال ہے
جو سبرامنین سوامی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، وہ اسی نظر سے دیکھے گا کہ یہ چونکہ باہر سے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں بنائی تھی، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، تو لہٰذا بیسک آپ کی جو ایک ٹریننگ ہوئی ہے، آپ کے جو انڈوکٹرینیشن جس کو برین واشنگ وہ ہوئی ہے، اگر وہ جج بھی اس سے متاثر ہے تو ظاہر ہے پھر چاہے بابری مسجد ہو، چاہے وہ لال مسجد ہو، وہ ہماری توقعات کے مطابق خواہشات میں وہ فیصلہ نہیں آئے گا، وہ فیصلے کوئی کمپرومائز فیصلے ہی ہوں گے۔ لیکن کیا لگتا ہے طاہر صاحب، انفیکٹ جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر بھی خطرے کی گھنٹیاں تو بج رہی ہیں کہ شاید یہ پھر یہ کہ ملک کو توڑنے کی طرف چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے، تو مودی جو پچھلے 6 سال سے تو ہے برس اقتدار، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی ریئلائزیشن آ رہی ہے نظر، یا اگین وہ اپنے ایجنڈے کے اکارڈنگلی بڑھ رہا ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں کی انٹیلیجنشیا کیا کہہ رہی ہے، وہاں کی سول سوسائٹی اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ جو ایک رویہ ہے، اس رویے کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ دیکھو نا، جس طرح یہ والا جو واقعہ ہوا ہے حجاب والا، تو اس پہ جو نہ صرف کانگریس کی تنقید جو ہینڈل کیا ہے اس کے علاوہ، یا پارلیمنٹ کا جس طرح آپ نے دکھایا، بلکہ عمومی جو ہندوستان کے اندر جو ریئیکشن ہوا ہے، یہ آپ کے سوال کا تھوڑا سا اس میں جواب ہے کہ ان کو ایک وارننگ تو ملی ہے، اور یہ جو تنقید باہر ہوئی ہے اور پھر امریکہ کی تنقید، تو اس لیے وہ بھی اس کو بھارت کا ریئیکشن آیا ہے اسی پہ، اس کو ویلکم تو نہیں کریں گے، لیکن دیکھو نا جو ریئیکشن آیا ہے، تو ریئیکشن یہی ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ یہ ہم اس کو آپ کو پہلے تو یہ کہا کہ جی بس آپ کا حق نہیں بنتا، پھر جناب آپ وہ اپنے طریقہ کار سے کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو جب یہ چیزیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تنقید تو ہوگی اور ہوئی ہے، تو یہ آپ کے سمجھ کہ ایک ریئیکشن جب اندر ملک، شاید کسی کو توقع نہیں تھی کہ اس مسکان خان کا اتنا زیادہ ان کو کوفت کا سامنا اسی حکومت کو، ہندوستان کی حکومت کو کرنا پڑے گا، تو ایک لحاظ سے بالواسطہ تو آپ کہہ سکتے ہیں صحیح، کیونکہ یہ جو لڑکوں نے ریئیکشن کیا ہے اور انہوں نے خود وہ جو پہنے ہوئے تھے اپنے سمبل، اس سمبل کے خلاف بھی عدالت کا فیصلہ آیا ہے، لیکن وہ سمبل تو اس نے وہ جو اپنے ریشمی کیا جو پہنا ہوا تھا، تو یہ جو انکرج ہوئے ہیں لوگ اور انہوں نے جو ریئیکشن کیا ہے حجاب کے جو پالیسیز ہیں مودی کی حکومت کی، تو یہ انکرج ہوئے ہیں لوگ، اور اس وجہ سے وہ جو ریئیکشن کیا نا حجاب کے حوالے، حالانکہ حجاب کا پہلے بھی وہاں ایشو ہوا ہے، لیکن یہ والا جو ایشو ہوا ہے اس کے ذرا چیزوں کو اور زیادہ ہائی لائٹ کریں، لیکن وہ جو بات سر پہلے بھی کی جاتی تھی گولڈن ٹیمپل کے اوپر، سکھ بھی آج لگتا ہے کہ کہیں اس طرح آپ ہندوستان کے قدر انٹیگریٹ اپنے آپ کو تصور نہیں کرتے، اب مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے اقدامات، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک نئی تحریک کو جنم دے سکتا ہے؟ اور وہاں پہ اب تو یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہیں نہ کہیں کہ ایک نئے ملک کی بات ہو رہی ہے جس کا نام بھی شاید کچھ لوگ اردوستان تجویز کر رہے ہیں، تو آپ لگتا ہے کس طرح کی تحریکیں جنم لے سکتی ہیں وہاں پہ؟ جی تحریک تو پہلے ہی موجود ہے، آپ نے دیکھا وہ کچھ چند ہفتے پہلے برطانیہ میں سکھوں نے اس حوالے خالستان کے حوالے سے ایک ریفرینڈم میں بھی حصہ لیا، اور برطانوی حکومت نے ان کو اجازت بھی دی ہے تمام ایکسرسائز کرنے کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سینٹیمنٹ، یہ جذبات بالکل موجود ہیں، اور ابھی اور ان کو مسلسل ہوا ملے گی، کیونکہ جو بھارت کی جو سب سے زیادہ آباد، موسٹ پاپولر جس کو کہتے ہیں، جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اتر پردیش، اب تو یہ مظاہرے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں مسلمان آبادی کی پاکٹس ہیں، چاہے مدھیہ پردیش ہے، بنگال ہے یا بہار ہے، تو اس میں ان کے لیے بھی اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ لوگ اتنے عرصے سے ساتھ رہ رہے ہیں، گجرات کو آپ کو پتہ ہی ہے مودی صاحب کے بڑے وہاں پہ کارنامے ہیں جو کچھ 15 سال پہلے ہوا تھا، تو اس آگ کو بجھانا آسان نہیں ہوگا، یہ اب سلگتی رہے گی، اور اس میں ہوگا کیا کہ جو ایک موقع پہ اس وقت جو تقریریں تو ہو گئی پارلیمنٹ کے اندر، مسکان خان کی بڑی تعریفیں ہوئی ہیں، لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، لیکن آئندہ جو الیکشن ہوگا اس میں پتہ چلے گا کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے، مسلمان خواتین، حجاب کے حوالے سے اور دوسری اقلیتوں کے حوالے سے بی جے پی نے جو طرز اختیار کر رکھا ہے، جو انداز، آیا اس کی پذیرائی ہوتی ہے یہ نہیں، اور یہ جو تقریریں ہوئی ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ معاشرے کے اندر سے اس کے خلاف آوازیں اٹھی ہیں، آیا اس کا اظہار انتخابی نتائج کی صورت میں بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ صحیح ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاسی ٹمپریچر وہ اپنے
نقطۂ عروج پہ ہے، کیا اس کا کچھ آؤٹ کم بھی ہے، کچھ نکلے گا بھی، یا صرف بیانات کے حد تک کے معاملات رہیں گے؟ چھوٹی سی بریک۔ ناظرین، کچھ ذکر کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاست کا، جس کا درجہ حرارت اپنے عروج پہ ہے، اور لگتا ہی ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد حکومت وفاق کے خلاف آنے کو ہے۔ اگرچہ اس کے اعلانات تو کافی عرصے سے ہو رہے تھے، لیکن واقعی آنے کو ہے، اور اس کے لیے جو مطلوبہ ارکان ہیں کہ اپوزیشن نے وہ پورے کر بھی لیے ہیں کہ نہیں کر لیے، اس حوالے سے ابھی تک لگتا ہے کہ سچویشن کو زیادہ کلیئر نہیں ہے۔ امتیاز صاحب، سر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، تو یہ سارا پولیٹیکل جو سٹیٹمنٹ ہم سن رہے ہیں، لگتا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، یا بس پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ہر کوئی اپنی پرانی تنخواہوں پہ کام کرنا شروع کر دے گا؟ آپ پہلے یہ شعر دوبارہ پڑھیں۔ نہیں، شعر دوبارہ پڑھیں، مجھے بھول گئے۔ ہاں، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ کل ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ اچھا، یہی ہوا کل سینٹ میں ایک بل پاس ہوا، ہاں، گیس کی قیمتوں کے نئے میکنزم۔ ہاں بالکل ایسے ہے، جس میں سارے اختیار اوگرا کو دے دیا گیا۔ اپوزیشن کدھر ہے؟ وہ تو اس کی مخالفت نہیں میں کر اس طرف سکتی۔ آ رہا تھا کہ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو سینیٹ سے شروع کریں، جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے۔ تو وہ کبھی گیلانی صاحب غائب ہو جاتے ہیں، کبھی چٹھا چیمہ صاحب غائب، پتہ نہیں کون کون غائب ہو جاتے ہیں۔ سر یہ کر کے آ رہے ہیں، لوگوں کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک شاید ڈوبنے جا رہا ہے اور بچانے کے لیے ہیں، تو ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا اخبار، اور بڑے انسان کو پاکستانی کے طور پہ افسوس ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا دبئی ایکسپو آج کل چل رہی ہے، چل رہی ہے، وہاں پہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ان کی تصویر چھپی ہے، وہ گھوم رہے ہیں وہاں پہ، کتنا زبردست متحدہ عرب امارات کا پویلین بنا ہوا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے۔ صحیح۔ سعودی عرب میں انہوں نے اب فیمیل یعنی خواتین ٹرین ڈرائیورز کی بھرتی شروع کر دی ہے، اور وہ اب ٹرینیں چلایا کریں گی۔ کوئی 38 پوسٹیں انہوں نے نکالی ہیں، اور 38,000 درخواستیں آئی ہیں اس کے لیے۔ ہم یہاں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ڈرائیور ایک ہے اس کو بھی نکالیں۔ یعنی اس پہ ابھی اتفاق نہیں ہو رہا کہ اب دبئی کو دیکھیں، ٹینس کے بین الاقوامی مقابلے وہاں ہوتے ہیں، گولف کے ہوتے ہیں، فیشن شو ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں اب بار کھل رہی ہیں۔ ہمارے یہاں وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں اس کو گھسیٹ کے سڑکوں پہ لاؤں گا، دوسرا کہتا ہے ہم اس کی زبان کٹوائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہ جو اپوزیشن والی باتیں، میں تو سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ ان کے پاس نمبرز ہیں نہیں، انہوں نے کیا یہ چائے کے کپ میں ایک بھونچال بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی کوئی اچھا لطیفہ نہیں ہے، لیکن چیل سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ تو بالکل بعض سے ملتے جلتے ہیں، لیکن آپ مردار شکار کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم جب شکار کے قریب پہنچتے ہیں تو ہمارا ہاسا نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے اپوزیشن کا بالکل یہی ہے، کیونکہ نمبر ان کے ہیں نہیں ہیں، تو وہ جب پہنچتے ہیں اس دہلیز پہ، وہاں ان کا دم نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ طاہر صاحب، واقعی ان کا ہاسا نکل جاتا ہے، یا کسی خاص اشارے کے منتظر ہوتے ہیں اور اشارہ آتا نہیں ہے تو لہٰذا پھر کہتے ہیں کہ چلو واپس چلتے ہیں گھر کی طرف؟ یہ کہانی ہے کیا؟ کیونکہ مومنٹم تو بڑا اچھا خاصا بنتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ حکومت بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتی ہے، بٹ اگین چیزیں اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتی، تو اگین اشارے وشارے یا کچھ اور کہانی ہے؟ دیکھو، حکومت پہ تو ایک دباؤ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جب منڈی باؤدین کا جلسہ جو ہوا، جو وزیر اعظم صاحب نے شروع کر دی کیمپین، عمومی طور پہ اکثر حکومتوں کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ ان کا اعلان ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب شروع کریں گے کیمپین، تو یہ کیونکہ ہم تبصرے ہوتے ہیں تو، اور رائے ہوتی ہے ہر بندے کی، اور حق بھی ہے ہر بندے کو، اور بولنا بھی چاہیے، تو اس وقت لوگوں نے یہی کہا تھا ڈیبیٹس میں، میڈیا میں، کہ جی یہ چونکہ پہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایم کیو ایم کا بیان آپ دیکھیں، انٹرویوز اس کے لیڈرز کی جو ریسنٹ حالیہ جو بیان آئے ہیں 2-3 دن پہلے، اور پرویز الہی صاحب کا بیان 2 دن پہلے، کل کیا یا پرسوں شاید، تو اب ایم کیو ایم کو اور پرویز الہی صاحب کو بھی پیٹرول کی قیمتوں کی اہمیت کا پتہ تشویش ہو رہی ہے ان کو، جی ہاں، حالانکہ دونوں اس میں شامل ہیں حکومت کے ہر فیصلے میں، کیونکہ ان کے وزیر ہیں دونوں کے کابینہ میں، تو لہٰذا اگر ان کے اتحادی، اور یا جو ان کے پاس گئے ہیں اپنے مسلم لیگ نون کے لوگ، یا زرداری صاحب گئے ہیں، تو اس کا نون کے پاس گئے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے اور کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. جو نمبر کی بات ہوتی ہے اور یہ صحیح کہا کہ سینٹ میں تو ان کو ہوتی ہے سینٹ کی، پھر وہ اپنے دلائل دیتے ہیں جی میں ادھر تھا میں ادھر تھا، لیکن بہرحال لوگ تو عدم دلچسپی کی بھی بات کرتے ہیں اور شاید کوئی اور چیزوں کی بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی معاملہ اگر ہوا ہو، لیکن دباؤ حکومت پہ ہے، بالکل ہے. لیکن ابھی تک آپ نے صحیح کہا کہ کلیئر تو کوئی چیز نہیں ہے کہ باقی جو مطلوبہ نمبر ہے ان کے، اور کل اس نے کہا تھا کہ وہ وقت پہ ہم پھر اعلان کریں گے اس کے. کچھ چیزیں تو ظاہر بات ہے یہاں تو آپ کو سیکرٹ رکھنی پڑتی ہے، لیکن دباؤ حکومت پہ بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پتہ نہیں اب دیکھنا یہ کہ واقعی کارڈ چھپے ہیں یا کسی خاص اشارے کے منتظر ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کے بعد خوش آمدید. امتیاز صاحب تھوڑا سا اس سے ہٹ کے اگر ملک کے اندر اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں، حکومت وقت یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اپوزیشن بڑی اوور ایمبیشیس ہے اب ان سے انتظار نہیں ہو پا رہا، تو ان کے اینڈ پہ انیشیٹو ہے، تو آپ کو لگتا کون ہے کہ اگر آپ ذمہ دار کسی کو ٹھہرائیں تو وہ کون ہے؟ سب اس کے ذمہ دار ہیں جی، ہم آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا، اس لیے کہ ہم بھی اتنا وقت دیتے ہیں اپوزیشن کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی. ہوگی تو ہم نے ڈسکس تو کرنا ہے، تو وہ الگ بات ہے کہ ان کے دہلیز پہ پہنچ کے وہ ہنسی نکل جاتی ہے جب نمبرز کی باری آتی ہے. انہوں نے اتنا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، عوام کو کسی حد تک میرا خیال ہے گمراہ بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیے کل برسلز میں کوئی G20 جو بڑے مطلب 20 بڑے صنعتی ممالک ہیں ان کے وزرائے خزانہ کا اجلاس ہوا. ان کا جو اعلانیہ ہے اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے اس وقت جو مہنگائی کی لہر ہے دنیا بھر میں اس تمام ممالکوں سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں. وہ کہا کہ یہ پورا 1 سال تک وہ سلسلہ جاری رہے گا. اب پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ 95 96 97 تک 98 تک چلی گئی جی. تو اس میں اگر یہ ہمارے جو ان میں بڑے اچھے ویل میننگ ہمارے اپوزیشن کے سیاستدان بھی ہیں ان کو پتہ بھی ہے، لیکن صرف اگر آپ اپنی دکان کی خاطر عوام کو اس بات پہ گمراہ کریں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت پہ دباؤ بڑھائیں گے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. اور پرائم منسٹر کہا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حاکم وقت کرپٹ ہوتا ہے تبھی ہوتی ہے. سر وہ کہتے تھے عمران خان نے تو بڑی باتیں ایسے کہی تھی، اب ان کے منہ پہ آ رہی ہیں واپس نا. تو نہ سمجھی میں ناپختہ کاری کی وجہ سے نا انہوں نے ایسی باتیں کہی جو اب ان کو پینی پڑ رہی ہے. لیکن طاہر صاحب انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر سینیریو بنے گا کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ جس کے نتیجے میں ڈالر 100 روپے کا ہو جائے، جس کے بعد پیٹرول کہیں 50 روپے لیٹر ملنا شروع ہو جائے، دالیں گوشت سبزیاں سب کچھ سستا ہو جائے؟ لگتا ہے کچھ ایسا ہے ان کے پاس، اگین باری ہے لینی ہے اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے؟ نہیں وہ تو خیر مشکل ہے کہ جو یا مہنگائی کا خاتمہ یا جو آپ ڈالر والی بات کریں وہ تو میرا نہیں خیال. اور لیکن ایک بات ہے ابھی مستقبل کے بارے میں تو میں آپ سب لوگ کوئی وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا پھر کیا، کیونکہ ابھی تک عدم اعتماد اپوزیشن نے پیش کرنی ہے نہیں کرنی، کامیابی ہوگی اپوزیشن کو نہیں ہوگی وہ تو بات کی بات ہے. لیکن ایک کرائسس تو ملک میں رہے گی، بحران تو رہے گا اور ابھی بھی کسی حد تک ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. عمران خان صاحب جب منڈی بہاؤالدین میں بول رہے تھے تو مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی اپنے جو الفاظ ہوتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ میں اکثر نہیں کرتا تنقید، اس پہ اپنا حق نہیں سمجھتا ایک صحافی کی حیثیت سے، لیکن اس نے آج پھر اسی تقریر میں مولانا فضل الرحمان کو پھر ڈیزل کہا کہ ڈیزل کے بغیر اسمبلی چل رہی ہے. اور ساتھ انہوں نے پتہ کیا ساتھ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کے 2 اصول تھے. ایک اصول جناب انصاف اور دوسرا بھی اصول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب میں یہ جو نام آپ تبدیل کرتے ہیں کسی کی، یہ قرآن میں اس کی مذمت کی گئی ہے، حدیث میں بھی اس کی مخالفت کی گئی. نام بگاڑو مت. وزیر اعظم کی ایک حیثیت ہوتی ہے، بہت بڑی حیثیت ہے اور ریسپیکٹ ہم پہ لازم ہے سب پہ، اس پہ نہیں عمران خان صاحب پہ، اس کو جو ایک پوزیشن ہے اس کی. لیکن جب میں خود اپنے ہاتھ سے ان کو وہ کروں گا، یہ جو آج کل یہ سیاست میں عدم برداشت آئی ہے اس میں میری نظر میں معذرت خواہ ہوں بول کے پی ٹی آئی کے اس میں بہت بڑا بات ہے. یہ جو گالی کلچر آئی ہے نا اس میں بھی بڑی بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کی بھی ہے، یہ نہیں کہ دوسرے کوئی زیادہ ہوا، لیکن حکومت کی ذمہ داری اور پوزیشن کی ذمہ داری میں فرق ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بھی رہی ہے،
آپ نے بھی ان کو سنا, ہم نے بھی اس کو سنا, یہاں ہم نے صحافت کی ہے. نواز شریف کو بہت گالیاں دیں, لیکن وہ کبھی آپ نے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ جمالی صاحب تھے, بطور سربراہ حکومت یقینی طور پہ آپ کو رسپانسبل ہونا پڑتا ہے. یہ پورا وہ ماحول اس پہ متاثر کرتا ہے. صحیح. تو آپ بے شک مخالفت کریں, تنقید کریں, آپ چلو اگر آپ نے چور کہنا ہے چور بھی کہیں, لیکن باغا بھی کہیں کہ بندہ باغا ہوا ہے. تو لہٰذا میرے اور اس سے ہماری پوزیشن باہر بھی ہم بڑے منفی میسج بھیجتے ہیں, بڑے یقینی طور پر بڑے غیر سنجیدہ انداز میں لے جاتے ہیں. سنجیدہ انداز میں. تو بہرحال وہ تو بات کی بات ہے, لیکن کرائسس کی طرف ملک بڑھے گا. اور میرے خیال میں پاکستان جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے, گرانی ہے, مہنگائی ہے, کرپشن کی بات تو حکومت کہتی ہے کہ ختم ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. صحیح. یہ تو آپ جب جائیں گے سنیں گے, وہ ٹی وی آپ جائیں نا, سنیں نا لوگوں سے, وہاں سب کچھ اچھا ہے میرے خیال میں. نہیں باہر میں تو اچھا ہے, لیکن آپ لوگوں سے پوچھیں نا, گراؤنڈ ریئلٹیز تو ڈفرینٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اداروں میں جائیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن انفیکٹ امتیاز صاحب آخر میں, کیونکہ اب شو کلوز کرنے جا رہے ہیں, پرائم منسٹر کے ٹیمپرامنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے, اگر یہ موو چل تو پڑی ہے اور اب کسی اپنے لاجیکل اینڈ پہ پہنچے گی, تو کیسے اس کو آپ کو لگتا ہے کہ ہینڈل کریں گے؟ کہیں اجرت میں فیصلہ کریں گے کہ اسمبلی گھر بھیج دی جائیں, یا مقابلہ کریں گے, ڈٹے رہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ مقابلہ کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں کہ کبھی ان لوگوں کے مطلب اپوزیشن کے نمبرز پورے نہیں ہو سکے. اور جتنا آپ ان کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں وزیر اعظم کی اور ان کے ساتھیوں کی, تو تقریباً 1 مہینے سے وہ بہت زیادہ پر اعتماد نظر آ رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جی ایچ کیو اور پی ایم ہاؤس شاید ایک پیج پہ آگے ان کے تعلقات کی ریپیئر ہو رہی ہے, مرمت شاید ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ان پہ دوبارہ اعتماد آ گیا. بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ وزیر اعظم کا اپنا ایک رتبہ ہوتا ہے, چاہے وزیر اعظم ہے یا صدر ہے, ان کو اپنی بڑی ناپ تول کے بات کرنی چاہیے, کم سے کم بات کرنی چاہیے. اس کی وجہ سے انہوں نے کئی لوگوں کی نظروں میں اپنی جو حیثیت ہے وہ ذرا کم کی ہے. یقینی طور پہ جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں, اور آپ کو بلا کا حوصلہ بھی دکھانا ہوتا ہے, اور الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے. ناظرین, امید ہے آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.